السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل رک جائیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی آج بیٹھے ہوئے ماضی کا ایک آدھ واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی اس کو شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے، پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، ایک ہمارے دائیں کندھے کے اوپر ہے اور ایک ہمارے بائیں کندھے پہ، ایک ہمارے نیک اعمال کو لکھتا ہے اور ایک ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ نیک عمل کو اسی وقت لکھ لیا جاتا ہے اور گناہ کو اگر دن کا گناہ کیا ہے تو شام تک انتظار کیا جاتا ہے کہ توبہ کر لے، پھر گناہ لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر رات کو گناہ کیا تو دن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ صبح تک توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نہیں لکھا جاتا۔ ناظرین، ہمارے منہ سے کوئی بھی آواز نکلتی سب سے پہلے ہمارے اپنے کانوں میں جاتی، کیونکہ ہم اپنے آپ سے بہت قریب ہیں، اور فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ وہ بھی سب سنتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ہم نہیں سنتے، اپنی بھی نہیں سنتے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، نہ جانے کوئی جذبہ اندر سے اٹھتا ہے، کہتے ہیں نا میں نے غصے میں کہہ دیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ پیار میں بھی کبھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو پتہ نہیں چلا۔ نیکی کا ایک جذبہ کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان ایک دم ایک ریفلیکس کی طرح نیکی کرتا ہے، اپنے اندر اپنے اللہ کی خاطر کرتا ہے، لیکن کرتا اللہ کی خاطر ہے، لیکن کہیں اللہ کا نام نہیں لیتا، اور کبھی اللہ کا نام اتنی گہرائی میں اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے وہ نام نہیں لیتا، لیکن وہ اللہ کی خاطر کچھ نیک کام کر جاتا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے اس کو فرشتے نہیں سنتے جو آپ کے اندر کہیں گہرائی میں، اس کو ہمارے کان بھی نہیں سنتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے سنتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کائنات میں ایک پیمانہ ہے نیتوں کو ناپنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی عمل نیت پر ہوتا ہے۔ اب وہ نیت میں کتنا خلوص ہے، مخلصین لہ الدین، مخلص لوگوں کے لیے یہ دین ہے، اس نیت میں کتنی سچائی ہے، اس چیز کو کون ناپے گا؟ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ناپ سکتی۔ تو کہیں بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری نیتوں کو فرشتے جانچے کہ نہیں، اللہ پاک جانچے ہو، کہیں نہیں فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار جانچیں گے، تمہارے ماں باپ جانچیں گے یا تم خود جانچو گے، نہیں۔ ہاں، خود یہ وضاحت کر سکتے ہو کہ میں نے نیک نیتی سے کیا، لیکن اس کا کوانٹم کیا تھا تمہارے وہ اس نیک جذبے کا، اس کو میجر کرنے کا، اس کو ناپنے کا پیمانہ اللہ کی ذات کے پاس۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک حدیث البطاقہ بہت مشہور ہے، اس میں میں مختصراً بیان کرتا ہوں حدیث کا مفہوم، کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، بڑے بڑے فرشتوں نے ان کے گناہ لکھے ہوں گے، اتنے ہوں گے کہ حد نگاہ تک، یعنی جتنی دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا رجسٹر ہوگا ایک، اتنے بڑے جب اور موٹے اور بڑے رجسٹر لائے جائیں گے تو وہ شخص یہ سوچے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، یہ سب میرے گناہوں کے اور نیکیاں تھوڑی سی ہیں میرے پاس۔ فرشتے اسے جب تولا جائے گا میزان عدل کے اوپر تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا، اور گناہوں کا بھاری ہو جائے گا، اور وہ شخص دل گرفتہ فرشتوں کے ساتھ جہنم کی طرف چل پڑے گا۔ حکم الہی ہوگا کہ اسے روک دو، اس کی ایک امانت میرے پاس۔ وہ امانت کیا؟ فرشتے فوراً متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک چھوٹی سی پرچی دیں گے، پارچہ چھوٹا جس پہ لکھا ہوا ہوگا کچھ، اس پرچی کا چھوٹی سی کا کہیں گے اس پلڑے میں ڈال دو۔ وہ شخص بھی سوچے گا کہ اتنے بڑے بڑے میرے گناہوں کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں، یہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ لیکن جیسے اسے نیکیوں کے پلڑے میں اس پرچی کو ڈالا جائے گا
تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ اس پہ دیکھیں گے تو اس پرچی کے اوپر جب دیکھا جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ لا الہ الا اللہ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، آپ سارا دن مختلف جگہوں پہ سنتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ گواہی دینے کے بعد، لیکن نہ جانے کس کیفیت میں، کس گھڑی میں، کس قدر دل کی گہرائی اور سچے جذبے کے ساتھ اس شخص نے کبھی لا الہ الا اللہ اپنے اندر ایسے کہا کہ نہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں، کیونکہ اعمال نامے میں نہیں لکھے ہوئے تھے، نیکیوں کے رجسٹر میں نہیں تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ تھا۔ اس بندے کو بھی نہیں پتا تھا اس نے کب، کیسے، کس شدت میں، کس حال میں دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سنبھال لیا۔ تو بھی سن لے رگے جاں کے مکیں، تو بھی سن لے رگے جاں کے مکیں، دل کی دھڑکن تیرے قدموں کی صدا لگتی۔ اللہ تعالیٰ رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کی رگے جان، یہ حلق میں ہوتی ہے، یہاں پر رگے جان، وہ جس رگ کو جب ہم کاٹتے ہیں اور خون کا فوارہ نکلتا ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے، وہ ہماری کھال کے نیچے ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ حدیث البطاقہ میں اس کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت، اس نیک نیتی کا کوانٹم، اس کا وزن، اس کا میجرمنٹ لے لیا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگا، بندے کو خود بھی پتہ نہیں لگا، اور وہ آخرت میں اس شخص کے کام آ گئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک اور میں آپ جو واقعہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی، واقعہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ سعودی عرب کی بات ہے کہ میں مکہ ہائی وے کے پیرلل کے متوازی اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، اچھی گاڑی تھی، نئی گاڑی تھی، اچھی رفتار میں جا رہا تھا، تیز میں۔ وہاں ایک روڈ ہے سجن برمان کی، اور اس کے پیرلل جدہ میں مکہ ہائی وے جا رہی، پرانی مکہ ہائی وے۔ مکہ ہائی وے اور اس روڈ کو میں جو جگہ ملاتی ہے، وہاں پر ایک چوک بنا ہوا، راؤنڈ اباؤٹ، گول دائرہ، تو وہ اس طرح کا کہ آپ سپیڈ میں وہاں سے نکل سکتے ہیں کیونکہ روڈیں بہت کھلی ہیں۔ میں بھی بڑی سپیڈ میں جا رہا تھا، اور مکہ ہائی وے کی طرف سے بھی ایک ویگن بڑی تیز آ رہی تھی۔ دونوں نے سپیڈ میں، اس نے یہ توقع کی کہ میں اسے راستہ دوں گا، میں نے توقع کی کہ وہ، کیونکہ دو روڈوں کو ملانے والی روڈ سے آ رہا ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ تو یہ کیفیت ہوئی کہ بالکل گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں تیز رفتاری میں۔ اب وقت نکل گیا تھا کہ میں روکتا یا وہ روکتا، کیونکہ وہ بھی رفتار میں تھا، میں بھی رفتار میں تھا۔ میرے ایک دم منہ سے زور سے نکلا لا الہ الا اللہ، جیسے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا منہ سے، تو سب کچھ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، وہ بھی گزر گیا اور میں بھی گزر گیا۔ کیسے گاڑیاں نکلی دونوں، وہ تو لگ رہی تھی ایک دوسرے، صاف نظر آئے کہ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اور کلمہ پڑھ دیا میں نے کہ آخری وقت آ گیا۔ اس کی گاڑی بھی نکل گئی، میری بھی نکل گئی۔ میں نے آگے جا کے اپنی گاڑی روک دی، باقاعدہ میں تقریباً کچھ دیر گاڑی روک کے سوچتا رہا کہ ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہوا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ میں اسی وقت تو بندہ فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ابھی کیا نظر آ رہا تھا اس کو، گاڑیاں ٹکراتی ہوئی لگ رہی تھی، نکل گئی اس کی گاڑی، میری بھی نکل گئی، اور میں آگے بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا، کیسے بچی، کیسے، بالکل مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، یعنی پریکٹیکلی کہ اس کی گاڑی کہاں سے نکلی اور میری کہاں سے نکل گئی۔ تو پھر ایک بات سمجھ میں آئی کہ صبح کے وقت ایک معمول ہے آیت الکرسی پڑھنے کا، میرا اس وقت تھا، اب کیا کیا معمولات ہیں وہ میں جانوں، میرا رب جانے، کہ میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد باوضو ہو کے گھر سے نکلتا تھا۔ اس وقت جو مجھے بات سمجھ میں آئی، اس چیز نے مجھے اس ایکسیڈنٹ سے اس وقت بچا لیا۔ اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نیک بندہ بیٹھا، اس کی دعا قبول ہوئی ہو۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص طریقے سے نام لیا گیا کسی کی طرف سے،
نہ اس کا کلام پڑھا گیا یا اس کو یاد کیا گیا، اور ہم بچ گئے الحمدللہ۔ پھر ایک چھوٹا سا اور واقعہ یاد آتا ہے، کہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ہائی روف کار میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، ایمبولینسیں کراچی میں چلتی ہیں، چھیپا کی، ایدی کی، یا مختلف پاکستان کے شہروں میں بھی چلتی ہیں، کہ ایمبولینس کی جو سیٹ ہوتی، جو ہائی روف کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً کندھوں کے متوازی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر کا حصہ بھی اتنا چوڑا ہوتا ہے کہ گردن سے مخروطی شکل میں اس کی ٹاپ سے نیچے آتی ہے، تو گردن کے اس کی چوڑائی سے زیادہ سیٹ کا حصہ وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے وہ دوست نے مجھے واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ وہ ایمبولینس چلاتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایمبولینس لے کے ڈیوٹی پر تھا اور محرم کے دن تھے، محرم کا ماتمی جلوس جا رہا تھا اور اس میں دھماکہ ہوا۔ مجھے سال یاد نہیں ہے، دھماکہ بہت مشہور و بہت بڑا ہوا تھا کراچی میں، اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ ایک بس فرنٹ سے، سامنے سے، میری ایمبولینس کے سامنے سے پوری بس گزری ہے، اور وہ کلاشنکوف کی بس تھی جو اس کے گردن کے لیول سے گزری ہے۔ اور ہوا کیا، اس کے جس حصے پہ گردن تھی وہاں سے گزری، ایک گولی اس کی گردن کے بالکل برابر میں، سیٹ میں یہاں پہ گھسی اور دوسری یہاں پر گھسی، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، لیکن اس کی گردن میں کوئی گولی نہیں لگی۔ تو اللہ تعالیٰ رگے جہاں سے بھی قریب ہے، اس کا بچنا بالکل حیرت ہوتی کہ اس کا فرنٹ پورا شیشہ جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، سیٹ کے اندر 2 گولیوں کے سوراخ ہو گئے، لیکن اس کی گردن بچ گئی۔ ناظرین، ایسے آج خیال آتا کہ رگے جہاں کی مکی کی بات کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔